ایک شہر ہے آخن جرمنی کا. میں نے کہا ان کے در کا فقیر. آج سے تقریباً کچھ دہائیوں پہلے کی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک آغا جعفر مجتہدی ہوتے تھے, بہت ہی جید عالم دین, اور ان کے لیے مختلف مراجع کی گواہی ہے کہ صاحب کرامات تھے. ان کے ایک خاص شاگرد تھے جن کا نام تھا سید مہدی. وہ کہتے ہیں کہ میں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ایران سے گیا تھا جرمنی, کہ ایک دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک رقعہ ہے چھوٹا سا, اور اس رقعے کو میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں جعفر آغا مجتہدی ہوں اور جرمنی کا فلاں ایک علاقہ ہے آخن, اس مقام پر پہنچو تم. تو کہتے ہیں میں بڑا تعجب میں آیا کہ میں تو ان کو ایران چھوڑ کر آیا تھا, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چوٹی ہے, بلندی ہے. وہاں پر گیا تو دیکھا کہ آغا جعفر مجتہدی موجود ہیں اور ایک بوڑھی خاتون جو زارو قطار رو رہی ہے, اس کا ایک جوان بیٹا جو بستر پر سیدھا بیٹھا ہوا ہے. وظیفہ بتا رہا ہوں پھر آپ کو. ایک میں نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ آغا جعفر مجتہدی ہیں, آپ کے گھر کے باہر ہیں, آپ یہاں بیٹھی ہیں, آپ کا بیٹا یہاں بستر پہ بیٹھا ہوا ہے, کیا ماجرا ہے. اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ہم کرسچن ہیں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور 2-3 دن بعد ڈائگنوز ہوا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے اور اب میرا بیٹا بھی 6 مہینے میں مر جائے گا. تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی. یہاں تک کہ میرے بیٹے کی ایک ایسی حالت ہو گئی کہ بستر پہ پڑا رہتا تھا, تکلیف سے کراہتا رہتا تھا, کہ ایک مرتبہ میں نے زارو قطار رو کر اپنے بیٹے کے پاس بستر پہ بیٹھ کر اس کو پکڑ کر میں نے کہا کہ اے بی بی مریم, کرسچن تھے یہ, اے بی بی مریم میرے بیٹے کو شفا عطا کریں, اس لیے کہ میرا ایک واحد آخری آسرا ہے. کہتے میں پکار رہی تھی رو رو کر کہ میں نے دیکھا کہ جیسے دفتر ایک مکاشفہ ہوا اور ایک خاتون مجھ سے مخاطب ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں ہوں مریم, لیکن اس وقت میں شفا نہیں دے سکتی تمہارے بچے کو. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے شفا نہیں دے سکتی, آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. کہ اس لیے کہ اس وقت ولایت کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اس وقت ولایت کسی اور کے ہاتھ میں, انہیں پکارو. تو کہتے ہیں میں کیا پکاروں. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آخری ایک نبی ہیں جو میرے بیٹے عیسیٰ کے بھی سردار ہیں, اور ان کی ایک بیٹی ہے کہ جو مجھ سے افضل ہے اور میں ان کی کنیز ہوں, اور ان کے ایک آخری بیٹے حجت ہیں جو اس وقت زندہ ہیں کہ میرے بیٹے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور پھر 3 نام اس نے لیے, یا محمد, یا فاطمہ, یا مہدی, کہ یہ پکارو. کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں یاد رہا, کچھ نہیں سمجھ میں آیا, بس میں گڑ گڑا کر کہنے لگی یا محمد, یا فاطمہ, یا مہدی, یا محمد, یا فاطمہ, یا مہدی. یہ کہتی رہی کہ یہ آغا جعفر مجتہدی اچانک آئے, کیونکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت حجت کی طرف سے مامور ہوتے تھے کچھ جگہوں پہ جا کے شفا دینے کے لیے. تو وہ پہنچے, وہ گھر میں داخل ہوئے, میرے دق الباب کے گھر میں داخل ہوئے, اور انہوں نے بھی یہی نام دہرانا شروع کیے میرے بیٹے کو پکڑ کے, لیکن ایک نام اور لیا جو مجھے یاد نہیں ہے. یہ 3 نام تو وہ کہہ رہے تھے, ایک نام اور بھی لیا جو مجھے یاد نہیں ہے. بس وہ لیا انہوں نے نام, اور میرا بیٹا ایسا لگا بالکل پسینے میں بھیگ رہا ہے اور شفا مل گئی, سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. تو آگا وہ سید مہدی کہتے ہیں کہ میں فوراً آگا جعفر مجتہدی کے پاس کہ آپ نے یہ 3 نام تو مجھے سمجھ میں آ گئے, یہ اسم اعظم ہے, یہ وظیفہ ہے, یہ 4تھا نام کون سا لیا تھا. انہوں نے کہا ایک یا علی کہہ کے اسے اٹھا دیا تھا بستر سے, یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا مہدی. کہتے میں نے یہ کہا تھا. یہ وظیفہ نام, یا محمد, یا علی, یا فاطمہ, یا مہدی.